سر آج کا کوشچن نمبر 3، کوشچن تو انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ پوچھا، میں اس کو تھوڑا سا ریفیس کر دیتا ہوں. اور ان کا سوال جو ہے وہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، یو آر ینگ انف، تو ایسے میں آپ کی سیکشول نیڈز ہوتی ہیں. اگر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں یو اینڈ یور پارٹنر، تو کیا روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اچھا دیکھیے، یہ وہ مقامات ہیں جن کے سرزد ہونے سے رکھا ہوا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جان بوجھ کے کھانا، جان بوجھ کے پانی پینا، یا سیکشول انٹرکورس کرنا اپنی بیوی کے ساتھ. اس کے علاوہ کرنا تو ہے ہی بہت بڑا جرم نا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکشول انٹرکورس کرنا اور پھر منہ بھر کے قیقہ آ جانا، وامٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آپ کھائیں پئیں اور اس کے بعد اس کے بدلے میں رکھیں، یہ وامٹ کی صورت میں. اس کے علاوہ دونوں صورتوں میں آپ نے جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو آپ کو 1 کے 60 رکھنے پڑیں گے، یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو 60 لوگوں کو، مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ سے یہ انجانے میں سرزد ہو گئی یہ سارے کام، آپ نے بیوی کے ساتھ زن و شوئی کی، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے پانی پی لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کھانے اور پانی پینے کے معاملے میں فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پلایا. لیکن جب ریئلائز ہو جائے کہ وہ میرا روزہ تھا، وہیں بند ہو جاؤ. میں اپنے طور پر اس کا اطلاق سیکشول انٹرکورس پہ بھی کرتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے، کیونکہ وہ بھی ایسی چیز ہے جس کے روزہ ٹوٹتا ہے، اور یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے ٹوٹتا ہے. جب ریئلائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور توبہ طائب ہوا جائے، وہ اس کا روزہ چلتا ہی رہے گا، لیکن جان بوجھ کے کیا جائے. یہاں مسئول کا جو سوال کرنے والا ہے، اس کا میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نئے شادی شدہ لوگ ہیں، اور اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ایک حد میں رہتا ہے، کسی حد تک، لیکن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو جب وہ پھل میسر آتا ہے، اور اس پھل میں اللہ تعالیٰ نے لذت اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس وقت میں، جب اس کے ہاں پوری قوت موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ 1% سے زیادہ ہم انسانوں میں سے کچھ ہوں گے جو اس سے بچتے ہوں گے اس وقت جب ان دنوں میں روزے آئیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہوں، اور انہیں باقاعدہ وہ تمام کے تمام جسے ہم کہتے ہیں حالات میسر ہوں. مین ان کو تنہائی میسر ہو، الگ ان کا کمرہ ہو، سیپریٹی طور پہ رہ رہے ہوں، جہاں پہ پرائیویسی، جی ہاں، تو یہ وہ بچنا ان کا بہت زیادہ محال ہے. اس صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، باب الصوم میں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی اس کا ہے جلد نمبر 6 ہے، اور اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے یہ کہ پہلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی ہے، ایک بدو آیا نبی پاک صلی اللہ، اور یہی متن اس حدیث کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. ایک بدو آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تباہ اور ہلاک ہو گیا. فرمایا کیا ہوا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح میری بیوی کے ساتھ میں نے وہ نیند کی زن و شوئی کر لی اور میں روزے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ کے پاس 60 لوگوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو آپ نے کہا کہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تو آپ 60 روزے رکھ لو، پھر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، غلام ہے تو آزاد کر دو، 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر 60 روزے رکھ لو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا مفہوم ہے کہ میں یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے میرے پاس. اگر میں وہ 1 رکھ سکتا تو 60 بھی رکھ سکتا. بالکل، ایک میں جب نہیں ہو سکا تو ایک میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکا. میں بدو ہوں، میری نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی ہے، تو میں 60 میں کیسے اپنے آپ کو قابو رکھ سکوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کو اس کا دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو بیٹھ گیا سائڈ پہ. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا. ٹوکرا سمجھتے ہو، آج کل بھی کھجوروں کے پتوں سے بنایا جاتا ہے وہ ٹوکرا، وہ بھرا ہوا آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ توفتاً آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے وہ جو 1 روزہ بھی رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا.
تو وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ انا یا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو قریب آ کے کہا کہ ٹوکرا اٹھا کے لے جاؤ اور غریبوں کو وہاں پہ تقسیم کرنا شروع کر دو. اس نے پہلے ٹوکرا اپنے قبضے میں لیا. قبضے میں لینے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو وادیوں کے درمیان یعنی مدینہ اور ان پہاڑی وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب اور میرے گھر والوں سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں. یعنی پہلے اس نے قبضہ کیا اس کو, پھر اس کے بعد یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور یہاں تک کہ آپ کے کہتے ہیں کہ پچھلے دانت ظاہر آنے شروع ہو گئے, اتنے مسکرائے کھل کے, اور آپ نے کہا جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنی فیملی کو بھی کھلاؤ. اگر تو وہ شخص متمول ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ایک کے بدلے میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا دے, یا ایک غلام آزاد کر دے. آج کل غلام کی آزادی کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو جیل میں قید ہے اور اس کا کوئی ایسا معاوضہ دیا جانا ہے جس سے اس کو آزادی ملتی ہے, وہ اس کی توفیق میں دے کر اسے آزاد کروائے. نہیں تو 60 لوگوں کو ایک کے بدلے کھانا کھلائے, نہیں تو 60 روزے رکھے. اور اگر یہ نہیں ہے بھی غریب, تو اس صورتحال میں چاہیے, یہ میں نقطہ بیان کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ روایت میں ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ, اپنی غلطیاں جو سرزد ہو چکی ہوں اس میں انسانوں کو گواہ نہ بنائے, خود اپنے آپ کو ایڈورٹائزنگ ایجنسی نہ بنائے, جو مجھ سے یہ ہوا ہے اس کو محفوظ رکھے اپنے سینے میں, کبھی کسی کو بیان نہ کرے. اس لیے اسے اللہ پہ چھوڑ دے, استغفار کرے. اور اگر وہ ایسے کرے گا, یعنی ستر میں رکھا گیا اپنے آپ کو بھی, اپنی غلطیوں کو بھی, اور بیوی کے ساتھ ہوئے تو بیوی بھی رکھ رہے, اور میاں اور بیوی کا بنیادی تعلق اور رشتہ ہی یہی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا پردہ تم اس کے پردے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس کی اپنی مرضی ہے, اور زیادہ گنجائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے اپنے گواہ بنانے شروع کر دیا, ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا, تو پھر اس کے لیے وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے تو خود اپنے منہ سے اس طرح کی بات کی تھی, تو اس کو کیسے معاف کیا جاتا ہے. تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسی اپنی غلطیاں گناہوں کو, کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ زنا کر کے آئے, بری حرکتیں کر کے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے ایسے کیا, تو آپ نے منہ پھیر لیا, پھر کہا ایسے, پھر منہ پھیر لیا. جب بالکل اخیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا لوگوں سے, یہ شخص پاگل تو نہیں ہے, یہ کیوں ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نا وہ خواہ کی اس طرح کے, بلکہ سوال کرنے والے سے بھی میری گزارش ہے, اس طرح کے سوالات اپنی زندگی میں جب کبھی ہو جاتے ہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کیا کرتے. اللہ اپنے کرم میں رکھے.